میں ایک سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ہوں۔ میرے پاس ایک ایسی ذہنی مریضہ آئی تھی جس کی کہانی سن کر میرا دماغ بھی چکرا گیا تھا۔ ایسا کیس میری زندگی میں پہلی مرتبہ آیا تھا۔ آئیے میں آپ سب کو اس عورت کی کہانی اسی کی زبانی سناتی ہوں۔ میرا نام وانیہ ہے۔ ہمارا گھرانہ جدی پشتی پیروں کا گھرانہ مشہور تھا۔ ہمارے گھر پرانے رسم و رواج کی سخت پیروی کی جاتی تھی اور عورتیں پردے کی خاص پابندی کرتی تھیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو ابا کے ساتھ ادب سے بات کرتے دیکھا تھا۔ میرے علاوہ گھر میں 3 لڑکیاں اور تھیں، جن میں سے 2 چاچا کی بیٹیاں تھیں اور ایک میری چھوٹی بہن تھی۔ ہم لڑکیوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت سخت ماحول میں ہوئی تھی۔ ہمیں باہر جانا منع تھا۔ میرے چاچا کی ایک بیٹی جس کا نام عالیہ تھا، وہ مجھ سے 4 سال بڑی تھی اور گھر میں اس کی شادی کی باتیں چل رہی تھیں۔ باجی عالیہ کی شادی ساتھ والے گاؤں کے گدی نشین کے بیٹے سے طے کی جا رہی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے، لیکن عالیہ باجی کا چہرہ دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش ہیں۔ اتنے سخت پہرے اور کڑی نگرانی کے باوجود عالیہ باجی کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا اور وہ ملازمہ کے کپڑے پہن کر اس لڑکے سے ملنے جاتی تھیں جسے وہ پسند کرتی تھیں۔ یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری تھا۔ پھر شادی سے 1 رات پہلے عالیہ باجی اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئیں اور پورے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اتنے اعلیٰ خاندان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جاتا تو گاؤں میں ہمارے خاندان کی بہت بدنامی ہوتی۔ اسی لیے یہ اعلان کر دیا گیا کہ عالیہ باجی مر گئی ہیں۔ ان کا جھوٹا جنازہ بھی سب کے سامنے دفن کرایا گیا تھا اور جہاں عالیہ باجی کی شادی طے ہوئی تھی وہاں میری شادی کر دی گئی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے عمر میں 10 سال بڑا تھا اور وہ اپنے علاقے کا سائیں تھا اور اس کی رسمیں ہم سے بہت ہی الگ تھیں۔ ان کے یہاں عقیدہ تھا کہ پہلی اولاد لڑکا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو پھر بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ مگر بدقسمتی سے میں نے پہلے لڑکی کو نہیں بلکہ 2 جڑواں لڑکیوں کو جنم دیا تھا۔ میرے پورے سسرال والوں کا منہ بن گیا تھا، مگر چونکہ میرا تعلق بھی ایک مضبوط گھرانے سے تھا اس لیے مجھے کچھ کہا تو نہیں جاتا تھا، مگر پھر بھی میں محسوس کر سکتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے کھچا کھچا ہے۔ میں نے دعا کی کہ میں جلدی سے بیٹے کی ماں بن جاؤں تاکہ مجھے اپنی کھوئی ہوئی عزت مل جائے، مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اگلی بار بھی میری 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اب میں 4 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی اور میرے سسرال والوں نے مجھے واضح طور پر کہہ دیا کہ اب اگر اس نے بیٹا نہ جنا تو وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دیں گے، کیونکہ ان کو اپنے خاندان کے لیے ایک وارث چاہیے۔ میں کیا کہتی، میں نے اپنے شوہر کو بہت بار کہا کہ دوسری شادی نہ کرنا، مگر اس کا کہنا بھی یہی تھا کہ اسے جاگیر اور خاندانی گدی کے لیے ایک بیٹا تو ہر صورت چاہیے، اس لیے اس نے دوسری شادی کر لی۔ مجھے حویلی کے آخر میں دوسری طرف سے دروازہ نکال کر الگ کر دیا گیا۔ میں نے اپنی 4 بیٹیوں کی پرورش کرنی شروع کر دی۔ ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تجھے اپنی بیٹیوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے، ان کو کسی یتیم خانے میں دے دے اور تو بھی میرے بیٹے سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لے۔ میں غصے میں آ گئی اور کہا کہ میں اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی پرورش کروں گی۔ میری ساس ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تو ایک دن پچھتائے گی کہ تو نے بیٹیاں کیوں پیدا کیں۔ مجھے اپنی ساس کے یوں کہنے پر بہت غصہ آیا، مگر میں کیا کر سکتی تھی۔ میرا شوہر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ اس نے ہماری فکر کرنا چھوڑ دی تھی۔ اس گھر میں ہمیں کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی۔ ایسے میں ہم ماں بیٹیاں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ پھر جب شوہر کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ بالکل ہی ہمیں بھول گیا۔ جب میری بڑی بیٹی کی عمر 12 سال ہوئی اور اس نے 5 جماعتیں پڑھ لیں تو مجھے لگا کہ اب اس کی پڑھائی بند کر دی جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا، خیر بچیاں بڑی ہوتی گئیں۔ ایک دن میری سہیلی اپنے بیٹے کے لیے میری بڑی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی اور اس بات کا علم جب میرے سسرال والوں کو ہوا تو میری ساس نے صاف صاف منع کر دیا اور کہا ہمارے ہاں بیٹیوں کی شادی خاندان سے باہر نہیں کی جاتی۔ میری 4 بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں اور وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتیں اور ایک ہی کمرے میں اکٹھی سوتی تھیں، جبکہ میں دوسرے کمرے میں اکیلی سوتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی پرورش بہت اچھے سے کی تھی اور وہ باپردہ تھیں، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والی تھیں، مگر کچھ عرصے سے مجھے 4 بیٹیوں کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایک ہی بیڈ پر سوتی تھیں۔ اس سے مجھے یہی لگا کہ ایک بیمار ہو گئی ہوگی اور اس کی وجہ سے باقی بھی بیٹیاں بیمار ہو گئی ہوں گی۔
میں نے جب لڑکیوں سے کہا کہ چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں تو وہ چاروں ہی گھبرا گئیں اور کہا ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ مگر مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ان کی حالت مجھے ضرورت سے زیادہ ہی کچھ عجیب و غریب لگ رہی تھی۔ چکر آ رہے تھے، کیبی کر رہی تھی۔ ایسا تو تبھی ہوتا ہے جب کوئی عورت حاملہ ہو جائے، مگر میں نے سوچا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیٹیاں تو اتنی نیک ہیں، گھر اور مدرسے کے علاوہ کہیں آتی جاتی نہیں ہیں۔ میرے دل میں شک کی جڑیں مضبوط ہو رہی تھیں۔ میں ہرگز بھی یہ سوچنا نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں حاملہ ہیں، مگر جب میں نے ایک دائی کو گھر بلایا تو اس نے چاروں کو ایک نظر دیکھ کر مجھ سے کہا کہ میں ان کا چیک اپ یہاں نہیں کر سکتی، بہتر ہوگا آپ کسی اور ڈاکٹر کو گھر پر مت بلائیں اور ان چاروں کو میرے کلینک پر لے آئیں، کیونکہ ان کی حالت سے مجھے لگتا ہے کہ یہ چاروں لڑکیاں ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کی اس بات سے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، یعنی میں جو سوچ رہی تھی وہ سچ تھا۔ ایک ساتھ میری چاروں بیٹیاں حاملہ ہو گئی تھیں، مگر کون تھا وہ جس نے میری بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کیا تھا؟ میں نے زندگی میں اپنی بیٹیوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر اس دن ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیٹیوں کو بہت مارا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ سچ بتا دیں گی کہ یہ گناہ کس نے کیا ہے، پر وہ سب میری مار تو کھاتی رہیں مگر منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ میں مار مار کر اور پوچھ پوچھ کر تھک گئی تھی، مگر سب نے جیسے فیصلہ کر رکھا تھا کہ مجھے کچھ نہیں بتائیں گی۔ اسی روز میری سہیلی مجھ سے ملنے آ گئی۔ اس نے میری بیٹیوں کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگیں کیا بات ہے؟ میں اب اپنی دوست سے کیا چھپاتی، اسے میں نے سب کچھ بتا دیا۔ ساری بات سن کر وہ کہنے لگی تم ایسا کرنا، آج رات بیٹیوں کے کمرے میں اچانک سے چلی جانا اور انہیں مارنے کی بجائے ان پر نظر رکھو۔ مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ تمہیں ضرور پتہ چل جائے گا۔ میں نے سوچا کہ میری دوست مجھے کیسی عجیب سی ترکیب بتا کر گئی ہے، لیکن چونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے سوچا کہ چلو اپنی دوست کے کہنے پر رات کو میں یہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی جب میں اپنی دوست کے کہنے پر رات کو اپنی بیٹیوں کے کمرے میں چلی گئی اور ان پر سے کمبل ہٹایا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ ایک بیٹی تو کمبل میں موجود نہیں تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ مہوش کدھر ہے؟ باقی تینوں گھبرا کر اٹھ گئیں اور کہا امی وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے سارا گھر چھان مارا لیکن مجھے اپنی بڑی بیٹی کہیں نہ ملی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنی بڑی بیٹی آتی دکھائی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو؟ تو کہنے لگی میں تو واش روم گئی تھی۔ میں نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا کیونکہ میں نے واش روم چیک نہیں کیے تھے، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی واقعی واش روم میں موجود تھی یا نہیں۔ خیر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور اس کے بعد میں نے اپنی بیٹیوں پر نظر رکھی، لیکن وہ واقعی گھر سے کبھی کسی فضول کام کے لیے نہیں نکلی تھیں۔ پھر وہ سب ایک ساتھ کیسے حاملہ ہو گئیں؟ میرا دماغ تو بس یہی سوچ سوچ کر پھٹا جا رہا تھا۔ وہ عورت اتنا بتا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی میں تو یہ بات اپنے شوہر سے چھپا چھپا کر اب ذہنی مریضہ بن گئی ہوں۔ آپ ہی میرے مسئلے کا حل نکالیں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ اپنی کنواری بیٹیوں کو یوں حاملہ ہوتے دیکھنا کتنی بڑی اذیت ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس وقت میری کیا حالت ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ ابھی تو یہ راز مجھے، آپ کو اور میری سہیلی کو معلوم ہے، مگر یہ بات پھیل گئی تو میری بڑی بدنامی ہوگی۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا اپنی بیٹیوں کو کل اپنے ساتھ لے کر آنا اور میں ان سے تفصیل سے بات کر کے معلوم کروں گی کہ ان کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے۔ وہ کہنے لگی ان کا گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے، آپ ایسا کریں میرے گھر پر چکر لگا لیں، اس کی میں آپ کو الگ سے فیس دوں گی اور میں سب کو کہہ دوں گی کہ آپ میری دور کی رشتہ دار ہیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ مجھے اس عورت کی بیٹیوں سے ملنے کا شوق ہو رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ لڑکیاں کیسے حاملہ ہو سکتی ہیں۔ میں نے اپنے حلیے میں معمولی سے رد و بدل کیا اور اس کے گھر چلی آئی۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے مجھے اپنی دور کی رشتہ دار کہہ کر متعارف کروایا تھا۔ اس کی چاروں بیٹیاں بالکل ایک جیسی ہی تھیں، سادہ اور معصوم بھی لگ رہی تھیں۔ دیکھنے سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکتی ہیں کہ بغیر شادی کے ہی حاملہ ہو جائیں۔ کچھ تو ایسا تھا جو وہ لڑکیاں اپنی ماں سے چھپا رہی تھیں۔ میں نے وہاں 2 سے 3 دن رکنے کا ارادہ کر لیا تاکہ میں ساری صورتحال کا اچھے سے جائزہ لے کر حقیقت تک پہنچ سکوں۔ لڑکیوں کے کمرے میں جانے کے بعد میں نے ان کی ماں سے پوچھا تم ان کی شادی کیوں نہیں کروا دیتی؟ اس طرح تمہاری عزت بن جائے گی۔ جواب میں اس عورت نے مجھے ایسی حقیقت بتائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگی میری ان بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے باپ اور میری ساس نے منع کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں رسم ہے
اگر زیادہ بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ان کی شادیاں نہیں کی جاتیں۔ میں یہ سن کر چونک گئی اور کہا کہ یہ کیسی رسم ہے، ایسا بھلا کہاں ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی یہی تو مسئلہ ہے، زمین اور جائیدادوں کے چکر میں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی نہیں کرتے۔ میری جان نکلی جا رہی تھی کہ کسی کو پتہ چل گیا تو ان کا باپ ہم ماں بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے گا۔ میں نے ان لڑکیوں سے تھوڑی بہت بات چیت کرنے کی کوشش کی مگر کسی نے ڈھنگ سے جواب نہیں دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں میرا اپنے گھر میں آنا سخت ناگوار گزرا ہے۔ وہ لڑکیاں اندر سے کافی چالاک تھیں۔ میں وہاں 3 دن رہی اور اپنی طرف سے بھرپور پتہ چلانے کی کوشش کی مگر وہ لڑکیاں مجھ سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتی تھیں۔ آخر میں نے ایک ہی نتیجہ نکالا اور ان کی ماں سے کہا، مجھے نہیں لگتا تمہاری لڑکیاں حاملہ ہیں، تم ایک بار کسی اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لو تاکہ سچ اور جھوٹ کا پتہ چل سکے۔ میں وہاں سے واپس آ گئی کیونکہ میں اتنے دن وہاں رک کر اپنا کلینک بند نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید وہ عورت دوبارہ آئے گی مگر وہ نہیں آئی۔ شاید اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ پھر اس بات کو کافی عرصہ بیت گیا، یہاں تک کہ 7 ماہ گزر گئے۔ میں ان سب باتوں کو بھول چکی تھی مگر آج 7 ماہ بعد میرا بھائی جس لڑکی کو میری بھابھی بنانا چاہتا تھا، اسے دیکھ کر ساتوں آسمان میرے سر پر گر پڑے تھے۔ میرا بھائی کافی عرصے سے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اسے کہتی تھی ٹھیک ہے، تم گھر کا ایڈریس بتاؤ، ہم رشتہ لینے چلے جائیں گے، مگر وہ کہتا تھا میں پہلے اس لڑکی کو آپ سے ملوانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا ایک مسئلہ ہے جس کو صرف آپ ہی حل کر سکتی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ کسی روز شام کو اس لڑکی کو گھر لے آنا، اور آج وہ جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اسے گھر لے آیا، اور اس لڑکی کو دیکھ کر میں نے اسے پہچان لیا تھا مگر اس لڑکی نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ وہ اسی عورت کی بڑی بیٹی مہوش تھی۔ اسے دیکھ کر تو میں سناٹے میں آ گئی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو کہا کب سے جانتے ہو اس لڑکی کو؟ وہ کہنے لگا 1 سال سے جانتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں 1 سال سے۔ یعنی اگر وہ لڑکی تب سچ میں حاملہ تھی تو پھر اس بچے کا باپ، اس سے آگے مجھ سے سوچا نہ گیا۔ میں نے غصے میں اپنے بھائی کو کہا، جہاں تک میں جانتی ہوں آج سے 7 ماہ قبل یہ اور اس کی باقی تینوں بہنیں ایک ساتھ حاملہ تھیں۔ کیا اس کے ہونے والے بچے کے باپ تم تھے؟ میری بات سن کر اس لڑکی کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ میرا بھائی بھی دنگ رہ گیا۔ مجھے کہنے لگا آپی تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، یہ تو پیروں کے گھرانے سے باپردہ دار اور بہت شریف ہے۔ میں نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا، اپنے بھائی کو کہا تم ذرا باہر جانا، مجھے اس سے اکیلے میں کچھ سوالات کرنے ہیں۔ اس کے باہر جاتے ہی وہ لڑکی گھبراتے ہوئے انداز میں کہنے لگی، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں اور آپ اتنا بڑا الزام مجھ پر کیسے لگا سکتی ہیں؟ میں نے جب اسے بتایا کہ آج سے 7 ماہ پہلے ایک روز میں ہی تمہاری ماں کی رشتہ دار بن کر تمہارے گھر میں رہنے آئی تھی تو اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ رہا، تب وہ لڑکی بہت گھبرا گئی اور کہنے لگی، میرا نام تو آپ جانتی ہی ہیں اور یہ بھی کہ ہم 4 بہنیں ہیں، ہم نے شروع سے صرف اپنی ماں کو ہی اپنے آس پاس دیکھا تھا، باہر کیا ہوتا ہے ہم بہنوں کو معلوم ہی نہیں تھا۔ ہم جیسے جیسے بڑی ہوتی گئیں ہمیں معلوم ہوتا گیا کہ ہمارا ایک باپ بھی ہے، لیکن اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہم بہنیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی ساتھی تھیں، ہمیں ایک دوسرے سے بہت پیار تھا، ہم ایک کمرے میں ہی سوتی تھیں، کبھی کبھی ہم کھیلتے ہوئے باہر کی طرف چلی جایا کرتی تھیں۔ ایک روز اتفاق سے ہماری ملاقات محلے کی ایک آنٹی سے ہوئی، وہ ہمیں بہت پیار کرتی تھیں اور ہم مدرسے سے واپس پر اکثر ان کے گھر چلی جایا کرتی تھیں۔ ان کا نام عالیہ آنٹی تھا، وہ ہماری امی کی کزن ہے، کیونکہ ایک روز عالیہ آنٹی نے بتایا کہ وہ پہلے میری امی کے ساتھ رہتی تھیں اور پھر انہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، کیونکہ وہ اس خاندان میں ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں جس میں ان کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ہمارا باپ کبھی ہماری شادی نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس خاندان کی سالوں سے رسم ہے کہ جب زیادہ بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ان کی شادی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو جہیز کی صورت میں جاگیر اور وراثت میں حصہ دینا پڑتا ہے، اسی لیے ہمارا باپ کبھی بھی ہماری شادی نہیں کرے گا۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں آتا تھا، لیکن ایک دن جب میں نے خود اپنے باپ اور دادی کو باتیں کرتے سنا تو مجھے یقین ہوا۔ میری دادی کہہ رہی تھی کہ اپنی بیوی کو سمجھا دے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کا خیال دل سے نکال دے، ہم کوئی پاگل ہیں کہ ان لڑکیوں کی شادی کر کے انہیں جہیز میں اچھی خاصی جائیداد دیں۔
میرا باپ کہنے لگا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اماں مجھ سے بھی ایک دو لوگوں نے بات کی ہے مگر میں نے صاف منع کر دیا ہے۔ میں نے یہ سب عالیہ آنٹی کو بتایا تو وہ کہنے لگیں، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں تمہاری ماں سے بھی بات نہیں کر سکتی کیونکہ میں سب سے چھپ کر یہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں، مگر میرے پاس ایک پلان ہے، تم چاروں اس پر عمل کرو گی تو تمہارے ماں باپ خود تمہاری شادی کروا دیں گے۔ میں نے پوچھا کیسا پلان؟ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم چاروں اپنی ماں کے سامنے حاملہ ہونے کا ناٹک کریں اور وہ ہمیں ایک ایسی دوائی دیں گی جس سے کچھ دنوں کے لیے ہمارا پیٹ پھول جائے گا مگر اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہمارے گھر والوں کو ہماری شادی کرنا پڑے گی۔ انہی دنوں میری ملاقات آپ کے بھائی سے ہوئی تھی۔ مدرسے سے واپسی پر اکثر ہماری بات چیت ہونے لگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ اگر مجھے اپنی آزادی چاہیے تو مجھے ایسا کرنا ہوگا۔ عالیہ آنٹی نے کہا تھا کہ جب تک ہمارے ماں باپ تک یہ خبر پہنچے گی تو وہ عزت بچانے کی خاطر تمہاری شادی کروا دیں گے۔ انہوں نے میری چھوٹی دونوں بہنوں کو اپنی بہویں بنانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے ہم چاروں نے ایسی اداکاری کی کہ اماں کو شک ہو گیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ عنقریب دادی کو پتہ چل جاتا اور پھر ابا کو بھی، مگر اس سے پہلے آپ کو اماں اپنے گھر لے آئیں اور آپ نے اپنی حاضر دماغی سے یہ جان لیا کہ ہم حاملہ نہیں ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد اماں نے کسی اور ڈاکٹر سے ہمارا چیک اپ کروایا اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہم ناٹک کر رہی ہیں اور سارا پلان فیل ہو گیا۔ میں نے اپنی ماں سے بہت کہا کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ یہ کہتی رہی کہ ہم بہنوں کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ انہیں عالیہ آنٹی کے بارے میں بھی پتہ چل گیا تھا۔ اماں بہت ناراض ہوئیں اور ہمارا ان سے ملنا جلنا بھی بند ہو گیا۔ میں 24 سال کی ہو چکی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر میرے گھر والے ایسا نہیں چاہتے، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، مگر مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ آپ کو سب کچھ یاد ہوگا۔ میں نے ساری کہانی سنی تو میرے دل میں ایک عرصے سے جو بے چینی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ میں اکثر سوچتی تھی کہ نہ جانے میرے وہاں سے آنے کے بعد ان لڑکیوں کا کیا بنا ہوگا، وہ سچ میں حاملہ تھیں یا ناٹک کر رہی تھیں۔ آج ان سب کی سوالات کے جوابات مل گئے تھے۔ اب یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس مسئلے کو حل بھی کروں، اس لیے میں اس لڑکی کے باپ اور دادی سے ملی۔ میں نے اس کو اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دیا کہ ہم جہیز یا وراثت کے نام پر ایک پیسہ نہیں لیں گے، بس آپ اپنی بیٹی رخصت کر دیں۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا، انہوں نے مان لیا اور یوں میں اپنے بھائی کی پسند کو باعزت طریقے سے دلہن بنا کر گھر لے آئی۔ میری دیکھا دیکھی عالیہ نے بھی یہی کیا اور اس نے بھی 2 لڑکیوں کو بنا جہیز کے قبول کر لیا تھا۔ اب باقی ایک بیٹی رہ گئی تھی، اس کی شادی بھی میں نے اپنے خاندان میں کروا دی تھی اور جہیز اپنی طرف سے دے دیا تھا۔ عالیہ کو بھی سب نے معاف کر دیا تھا اور اس کی سب سے صلح ہو گئی تھی۔ چاروں لڑکیاں آج اپنے گھر میں خوش ہیں اور ان کی ماں بھی بہت خوش ہے کہ ان کی بیٹیوں کی زندگی اس گھٹیا رسم و رواج کی بھینٹ نہیں چڑھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ جو لوگ بیٹیوں کو ان کا جائز حق نہیں دیتے اور وراثت میں سے حصہ دینے کے ڈر سے ان کی شادیاں نہیں کرتے، قیامت والے دن وہ کیا جواب دیں گے؟